الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے بچپن کے واقعات گزشتہ بیان میں عرض کیے گئے تھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 14 سال یا 15 سال ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا. ایک جنگ ہوئی عرب قبائل کے درمیان جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ قریش کے قبیلے اور جو ان کے حلیف تھے کنانہ، اور دوسری طرف قیس عیلان کا قبیلہ اور ان کے جو حلیف تھے، ان کے درمیان پیش آئی. اور اس جنگ کے پیش آنے کا سبب یہ بنا کہ نعمان بن منذر یہ ہیرا کا سردار تھا، اور یہ مکہ میں ایک بازار لگتا تھا، عکاظ اس کا نام تھا. وہاں یہ اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتا تھا. اس نے تجارتی قافلہ تیار کیا، اونٹوں پر سامان لدوایا، اور اس وقت 2 آدمی اس کے پاس موجود تھے. ایک کا نام براد تھا اور ایک کا نام عروہ تھا. نعمان نے ان سے کہا کہ میں اپنا تجارتی سامان مکہ بھیج رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے کہ میرے سامان کی حفاظت کی جائے راستے میں. تو مکے کے جو سردار ہوتے تھے، معزز لوگ ہوتے تھے، وہ ان کی پناہ میں اپنا سامان بھیجتا تھا. تو براد نے کہا کہ میں آپ کو اپنے قبیلے کی پناہ میں آپ کا سامان لے جاتا ہوں، لیکن صرف اپنے قبیلے کی پناہ میں لے سکتا ہوں. نعمان نے کہا نہیں، مجھے تو تمام عرب قبائل ان کی پناہ میں میرا سامان جائے کہ اس سے ان تمام عرب قبائل سے مجھے پناہ حاصل ہو، میرے سامان کو راستے میں کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو عروہ نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو براد کو یہ بات ناگوار گزری، اور جب عروہ وہ سامان لے کر مکہ پہنچا تو براد نے اس کا قتل کر دیا. اور یہاں سے اس لڑائی کا آغاز ہوا. دونوں طرف سے قبائل وہ اس جنگ میں کود پڑے. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ 4 سال تک چلی. اس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی شریک تھے، اور چونکہ آپ کا قبیلہ قریش بھی اس میں شریک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا. اس لیے کہ یہ قبائل کی جنگ تھی، اور اس جنگ کا نام ہی حرب الفجار ہے. اور یہ جنگ اس کو حرب الفجار اس لیے کہتے ہیں کہ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ،
وہ اشہر حرم کا بہت خیال رکھتے تھے، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ نہیں کیے کرتے تھے، لیکن یہ جنگ اشہر حرم میں سے جو حرمت والا مہینہ تھا اس مہینے میں جنگ ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14-15 سال تھی، آپ نے حصہ نہیں لیا، البتہ آپ کے چچا آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ وہاں شامل تھے لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیا، بعض مرتبہ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیا ہے۔ اور اس کے بعد صلح ہو گئی اور صلح کی وجہ سے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پھر ایک اور واقعہ مورخین لکھتے ہیں، اس کا نام ہے حلف الفضول۔ ایک معاہدہ ہوا عرب قبائل کے درمیان، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے مظلوم کسی بھی علاقے کا ہو، ہماری قوم کا ہو یا قوم سے باہر کا شخص ہو، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور اس معاہدے کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں اسے کہ عربوں کے اندر 3 آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ معاہدہ کیا تھا، اور ان تینوں کا نام فضل تھا۔ ایک کا نام تھا فضل بن وداع، دوسرے کا نام تھا فضل بن فضالہ، تیسرے کا نام تھا فضل بن حارث۔ اور انہی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ اشعار کہے تھے، اور وہ اشعار یہ تھے: ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا، ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا، اللہ یقیم بمکہ ظالموا، اللہ یقیم ببطن مکہ ظالموا۔ یہ جو 3 فضل نامی شخصیتیں تھیں، انہوں نے عربوں سے، لوگوں سے یہ حلف لیا اور یہ عہد لیا کہ مکے کے اندر ظالم نہیں رہے گا، ہم کسی ظالم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا، اللہ یقیم ببطن مکہ ظالموا، امر علیہ تعاہدوا وتواثقوا، امر علیہ تعاہدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فیہم سالموا۔ انہوں نے اس بات پر پختہ عہد کیا کہ مکے کا اگر کوئی پڑوسی ہے یا کوئی باہر سے آنے والا ہے، اسے امن حاصل ہوگا، وہ مکے میں محفوظ ہوگا۔ واقعہ یہ پیش آیا، یمن کا ایک قبیلہ ہے زبید، وہاں کا ایک شخص زبیدی اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا، اور مکے میں عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کے پیسے نہیں دیے۔ تو یہ شخص ابو قبیس پہاڑی پر چڑھا، وہاں اس نے کچھ اشعار کہے اور مکہ والوں سے فریاد کی کہ اس شخص نے مجھ سے مال خریدا ہے، میرا سامان نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے قبائل کو جمع کیا، بنو ہاشم، بنو تمیم، بنو زہرہ، اور عبداللہ بن جدعان یہ عربوں کے اندر ایک بہت بڑا سخی آدمی گزرا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا، اور بڑا سخی تھا۔ اس کی سخاوت کا اندازہ اس سے لگائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کا جو لگن تھا، وہ برتن جس میں آٹا گوندا جاتا تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ میں کبھی کبھار اس کے سائے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر میں اجتماع ہوا اور ان قبائل نے عہد کیا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی بھی شخص مکے میں آئے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، مظلوم ہو، ہم اس کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کے وقت وہاں موجود تھے، چنانچہ ان حضرات نے معاہدہ کیا اور عاص بن وائل کے پاس گئے، اور اس زبید قبیلے کا جو شخص تھا زبیدی، اس کے پیسے اس سے دلوائے اور اسے پیسے دے کر رخصت کر دیا۔ یہ معاہدہ، اسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر فرمایا کرتے تھے،
اور ارشاد فرماتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جب یہ معاہدہ ہوا میں وہاں موجود تھا، خدا کی قسم اگر مجھے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اسے قبول نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا آج بھی اگر مجھے اس قسم کے معاہدے کی طرف دعوت دی جاتی ہے یا مجھے کوئی بلاتا ہے تو میں اسے ضرور اس میں شرکت کروں گا اور اسے قبول کروں گا، اس لیے کہ یہ معاہدہ مظلوم کی حمایت کے لیے تھا کہ ظلم ہونے ہم نہیں دیں گے، انصاف اور عدل قائم ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سب سے بڑا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ ہے عدل اور انصاف کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب فجار میں حصہ نہیں لیا، حالانکہ آپ کی قوم اس جنگ میں موجود تھی، لیکن آپ نے حصہ نہیں لیا اس لیے کہ وہ جنگ غلط تھی۔ حلف الفضول میں آپ نے حصہ لیا اس لیے کہ یہ معاہدہ مظلوم کی حمایت میں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید میں، فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا ہے، انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کتاب نازل کی ہے، اور ہم نے میزان اتارا ہے، ترازو عدل و انصاف کے لیے، تاکہ لوگ انصاف پر فیصلہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی انصاف اور عدل ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ سبق حاصل کرے، اگر ہمارا اپنا خاندان، ہماری اپنی قوم، ہمارا اپنا قبیلہ اگر وہ غلط راستے پر ہے اور غلط کام کر رہا ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سبق ہے سیرت کا۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا شخص ہو، چاہے ہماری قوم کا نہ ہو، لیکن وہ مظلوم ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ یہ ہے سیرت طیبہ کا سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت حلف الفضول ہوا، آپ کی عمر تقریباً 19-20 سال تھی، نوجوان تھے آپ، اور آپ نے اپنی نوجوانی کیسے گزاری ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے سبق ہے اس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ نے کیسے نوجوانی گزاری۔ آپ نوجوان ہیں، اور نوجوانی کے اندر بھی آپ کے اندر جو اخلاق ہے، عرب جانتے تھے کہ آپ اخلاق آپ کے بہت بلند ہیں۔ آپ کو امین کہا جاتا ہے، آپ کو صادق کہا جاتا ہے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ پھر آپ کی سیرت طیبہ میں سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت بھی کی ہے، اجرت پر بھی کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنو سعد میں جب آپ تھے، بنی سعد میں آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اور پھر مکے کے اندر نوجوانی میں بھی آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چراتا تھا چند قراریت پر۔ قراریت قیرات کی جمع ہے، اور قیرات درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ معنی یہ آپ یوں سمجھے، چند پیسوں پر میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو بکری چرانے والے ہمارے معاشرے کے اندر آج اگر کوئی بکری چراتا ہے تو ہمارے لوگ اس کو کمتر سمجھتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں مبعوث فرمایا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی چرائی ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے مکہ والوں کی بکریاں چند قراریب پر چرائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو بکریاں چراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا سورہ طٰہٰ میں،
جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے، فرمایا عصا ہے. قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہے، اور بکریاں چرانا مشکل کام ہے. تمام بکریوں کو ریوڑ میں اکٹھے رکھنا، وہ بھاگ جاتی ہے، ان کو جمع کرنا. یہ ایک قسم کی پریکٹس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی امت کو اکٹھے کس طرح رکھے. تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا کام کرتا ہے. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، شرط یہ حلال ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی کیا ہے. عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں اسلام سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر تھے. پھر زمانہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار نبوت کا آغاز فرمایا. مکے میں 13 سال رہے، پھر ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو عبداللہ بن صائب مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن صائب کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اور پوچھا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء ایک صاحب سے پوچھ رہے تم نے مجھے پہچانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے. اللہ اکبر. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں. عبداللہ بن صائب کہتے ہیں میں نے کیسے نہیں پہچانا، آپ میرے پارٹنر تھے. کنت شریکی فنعم الشریک، بہت اچھے پارٹنر تھے، نہ میرے ساتھ جھگڑتے تھے نہ ٹال مٹول کرتے تھے. یہ سیرت کا سبق ہے. آج کوئی آدمی اگر ذرا بڑا ہو جائے، عہدہ اس کا بڑا ہو جائے، پیسہ اس کے پاس آ جائے، تو اس کے بعد کوئی پرانا دوست اس کے پاس چلا جائے کہ جی آپ مجھے پہچانتے ہیں، تو وہ یہ بھی نہیں کہے گا میں پہچانتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمایا تم نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا. یہ ہے سیرت کا سبق. تکبر نہ ہو میرے دوست، کسی کو حقیر مت سمجھو. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں تواضع سکھاتی ہے، ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، ہمیں پیار اور محبت کا درس دیتی ہے، ہمیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیتی ہے. یہ ہے سیرت کا سبق. ہم سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سمجھیں اور سیرت پر عمل کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا ظاہر بن حرام. یہ دیہات کا رہنے والا آدمی تھا، غریب آدمی ہے، دیہات کا رہنے والا ہے. جب وہ اپنے گاؤں سے آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تو ہدیہ لے کر آتا تھا، گفٹ لے کر آتا تھا. جب وہ گاؤں جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہدیہ دیتے تھے، اور آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ظاہر میرا گاؤں ہے، میں اس کا شہر ہوں. اللہ، ظاہر میرا گاؤں ہے، میں اس کا شہر ہوں. غریب آدمی ہے، دیہاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے. اور لکھا ہے کہ وہ جو ظاہر تھا وہ بڑا خوش مزاج آدمی تھا. اس کی گفتگو اتنی اچھی ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا. بعض لوگوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے، جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو خوش کرتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر ویسے ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ان کی گفتگو اتنی اچھی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا، آپ کو ہنساتا تھا، آپ کو خوش کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ ظاہر بازار میں سامان فروخت کر رہا ہے.
اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ظاہر کے پیچھے سے، ظاہر کو نہیں معلوم، آپ تشریف لائے اور ظاہر کی دونوں آنکھوں پر آپ نے ہاتھ رکھ دیے اس طرح۔ اب ظاہر کو علم نہیں کہ میرے پیچھے کون ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یشتری ھذا الغلام، بازار میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، امام الانبیاء نے ایک غریب آدمی کے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہیں، آپ بھی اسے خوش کر رہے ہیں، وہ آپ کو خوش کرتا تھا اور آپ اسے خوش کر رہے ہیں، لیکن کہاں پہ خوش کر رہے ہیں؟ بازار میں، سب کے سامنے۔ آج کوئی ہوگا ایسا شخص جس کو ذرا عہدہ مل جائے اور پھر وہ جناب کاولی روڈ پر جائے اور کاولی روڈ پر کوئی غریب آدمی مل جائے اور وہ اس کے ساتھ ذرا اس قسم کی ہنسی مذاق اور گپ شپ کرے؟ وہ تو سمجھے گا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی عیب سمجھتا ہوں۔ غریب آدمی ہاتھ ملاتا ہے تو اسے 2 انگلیاں ملائی جاتی ہیں، اور بڑا آدمی ہاتھ ملائے تو جھک کر اور اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ یہ سیرت نہیں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ رکھا، دونوں ہاتھ رکھ کے ظاہر کے آنکھوں پر، اور پھر فرمایا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب اسے آپ خوش کر رہے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو غلام نہیں تھا۔ تو ظاہر نے جب آواز سنی آپ کی کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے ساتھ خوش مزاجی فرما رہے ہیں، تو ظاہر بڑا خوش ہوا اور اس نے جواب میں کہا اللہ کے رسول میں تو کھوٹا سکہ ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ میں تو کھوٹا سکہ ہوں، غریب آدمی تھا، میں تو کھوٹا سکہ ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سے ارشاد فرمایا اے ظاہر، سب دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو یہ غریب آدمی ہے، آپ نے فرمایا اے ظاہر، لوگ تجھے جو بھی سمجھے، اللہ کی نظر میں تو کھوٹا نہیں، بڑی عزت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت کو بیان کیا ہے، بلکہ یوں آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی جو دعوت دی ہے اپنانے کی، اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب یہ آپ کی سیرت ہے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب آپ کی سیرت دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے ہمارے پیغمبر، ان غریب لوگوں کی جو مجلس ہیں، جو غریب اور فقراء ہیں، غریب ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ آپ ان کی مجلس میں بیٹھیے جو غرباء ہیں، غریب لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے نظریں مت ہٹائیے، آپ کی توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ مکے کے سردار آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ غریبوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم مکے کے سردار ہیں، آپ اپنے پاس غریبوں کو مت بٹھائیے، امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ کی کمپنی آپ بڑے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جی بڑے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں۔ اب بھائی پہلے تو دنیا دار لوگ یہ کام کرتے تھے، اب تو نام نہاد جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، نام نہاد، ان کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جی بڑے پیر صاحب ہیں، جی پیر صاحب امیروں کے ساتھ تو بیٹھتے ہیں، غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اس کے مرید سارے امیر ہیں، غریب ایک بھی مرید نہیں ہے۔
امیروں کے ساتھ سفر ہو رہے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ ایک پیر صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جی ایک مرید آیا، انہوں نے کہا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ مرید غریب آدمی تھا، تو اس نے کہا اچھا تم نے کیا پکایا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں غریب آدمی ہوں، میں نے تو دال پکائی ہے۔ کہا تم رہتے کہاں ہو؟ انہوں نے کہا دوسری گلی میں۔ انہوں نے کہا او دوسری گلی میں، اتنا دور جانا پڑے گا تمہارے یہاں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ بیچارہ چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، تگڑا مرید آیا، انہوں نے کہا جی حضرت میں نے دعوت کی ہے کہ جی کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا یہ پکایا، مرغی پکائی ہے، گوشت پکایا ہے، یہ پکایا ہے، وہ پکایا ہے۔ کہا جی کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا دوسرے شہر میں۔ اس نے کہا اچھا یہ قریب والے شہر میں، چلو چلتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہے، امیروں کے ساتھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ رہیے جو غریب فقیر قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام، اللہ کی رضا چاہتے، اے ہمارے پیغمبر آپ ان سے نظریں بھی نہ ہٹائیں۔ باقی رہ گئے جو مالدار لوگ جو آپ کو اکسا رہے ہیں کہ آپ مالداروں کے ساتھ بیٹھیے، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، ان کی بات مت مانی۔ یہ ہے سیرت میرے دوستو۔ اللہ والے ہیں جو غریب لوگ ہیں، غریب مسلمان ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی دستگیری کرنا، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھنا۔ حدیث میں بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھتے تھے تو مجلس کے درمیان میں بیٹھتے تھے، درمیان میں، بیچ میں، ارد گرد صحابہ ہوتے تھے، اور درمیان میں اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ ہر ایک صحابی آپ سے اتنے فاصلے پر ہو جتنا دوسری طرف والا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور اس سے زیادہ قریب ہے، مجھ سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے دوستو سیرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔